الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما۔ ایک دفعہ دو شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ رحمان کے بندوں کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ ان میں ایک یہ بیان کی لا یشہدون الزور، زور جھوٹ اور گناہ کی بات کو کہتے ہیں۔ کسی بھی جھوٹ اور گناہ کی مجلس میں وہ حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد مشرکین کے جو تہوار ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہندوؤں کی دیوالی ہوتی ہے، کرسمس ہے، دوسری چیزیں ہیں، جو ان کے عید اور خوشی کے دن ہیں مشرکین کے، ہمیں اس میں حاضر نہیں ہوتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ناچ گانے کی مجالس میں نہیں جاتے ہیں، بعض نے کہا نہیں، کسی بھی گناہ کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے، رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ زور کا معنی چھوٹی گواہی بھی ہے، اسی لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی دینے کے لیے عدالت میں نہیں جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگا کے بیٹھے تھے، فرمایا الا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، کان کھول کے سنو، جھوٹی گواہی دینا یہ اللہ کے ساتھ شرک کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ قرار دیا ہے، شرک کے برابر گناہ قرار دیا۔ پھر فرمایا الا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، پھر دوبارہ اس بات کو دہرایا۔ تیسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوش کی وجہ سے چہرے پہ ایک لال سرخی سی آ گئی اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا الا عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ، کان کھول کے سنو، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر جرم قرار دی گئی ہے، اللہ نے ان دونوں کو برابر گناہ قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کسی کی جھوٹی گواہی کا علم ہوتا تھا، 40 کوڑے لگاتے تھے، منہ کالا کر کے بازار میں گھماتے تھے، کہتے تھے یہ اتنا بڑا آدمی، اس کی اتنی بڑی جرأت ہو گئی کہ عدالت میں آ کے جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ ہمارا تو سارا نظام ہی جھوٹی گواہی پہ چل رہا ہے، گواہ وہاں پیسوں میں مل جاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو وہ کہہ دیں گے گواہیاں ڈلوانی ہیں، اتنے پیسے لگیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں عباد الرحمن، رحمان کے بندے جو ہیں لا یشہدون الزور، وہ کسی گناہ کی مجلس میں نہیں جاتے اور کسی قسم کی جھوٹی گواہی کو نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا، کسی بھی فضول کام کے پاس سے گزریں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زندگی میں ایک جگہ سے گزرے، لوگ ایسے فضول کام میں مشغول تھے، وہاں بیٹھے نہیں، گزر گئے۔ تو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فلاں جگہ مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں بیٹھے نہیں ہیں، خاموشی سے گزر گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کریم ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت والے بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے اذا مروا باللغو مروا کراما، جب ان کا کسی فضول مجلس سے گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزرتے ہیں۔ پھر وقار کے ساتھ گزرنا مفسرین فرماتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ اس گناہ میں شریک نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان سے بہتر نہ سمجھے۔ جو گناہ میں مبتلا ہے اگر دل میں یہ چیز آ گئی کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ وقار کے خلاف ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کون کس سے بہتر ہے اور خاتمہ کس پر ہوگا، گناہ کو برا سمجھتے ہوئے خاموشی سے وہاں سے گزر جائے، گناہ گاروں کو برا نہ سمجھے۔ یہ ہے کرام، یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ
گناہ میں مبتلا لوگوں سے گناہ سے تو نفرت کرتے ہیں، لیکن گناہ گاروں کے لیے یا دعا کریں گے یا ہدایت پہ لانے کی کوشش کریں گے، تو یہ کرام ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ ایمان والے ایسے ہیں عباد الرحمن جب ان کو ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اس پر بہروں اور اندھوں کی طرح گر نہیں پڑتے۔ یہ منافقین پہ تعویذ ہے۔ منافقین کی آیت یہ ہے، عادت یہ ہے، جب کوئی آیت یا کوئی اللہ کا حکم بیان کیا جائے وہ ایسے فوراً جھکتے چلے جائیں گے، جی جی بالکل 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 ایسے ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کریں گے نہیں۔ ہمارے ایمان والوں کی یہ صفت نہیں ہے۔ ایمان والے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بہروں اور اندھوں کی طرح اس پہ نہیں گر پڑتے، جب اس کو آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے اپنے کان توجہ کے ساتھ کھول کے بات کو سنتے ہیں کہ بھئی یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ میرے لیے بھی ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میرے لیے بھی ہے، پھر میں نے اب اس پہ کیسے عمل کرنا ہے اس کے لیے غور و فکر کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے اس حکم کو کیسے پورا کرنا ہے، یہ ترتیب بناتے ہیں۔ تو اسی میں وہ بھی داخل ہیں جو لوگ قرآن مجید کی آیات سے خود مسائل نکالنے لگ جاتے ہیں، خود مسائل، اور ان کے اندر اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے۔ یہ بھی ایسے ہے کہ کوئی اندھے اور بہروں کی طرح بس جو خود سمجھ آیا اسی پہ چل پڑے، یہ بھی وہی اندھے اور بہرے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی چیز کی بصیرت جو ہے، کسی بھی چیز کی سمجھ دو طریقے سے حاصل ہوتی ہے، یا تو انسان خود اس فیلڈ کے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہو، فن کو سیکھا ہو استادوں سے، پھر جا کے یہ جو اس کا کام ہے بصیرت کی بنیاد پہ ہوگا، یا یہ ہے کہ فیلڈ کے کسی ماہر سے بات سنی ہو، توجہ سے اس کی بات کو سمجھا ہو، اب کام کرے گا تب بھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ دو ہی طریقے، یا خود آنکھیں ہیں، اللہ نے اتنا ذوق دیا ہے کہ اساتذہ سے سیکھا ہے قرآن مجید کو، عربی علوم کو، اسلامی علوم کو، اب اس کے بعد اس بصیرت کی بنیاد پہ اس چیز کے پیچھے چل رہا ہے۔ یا پھر دوسرا یہ ہے کہ کسی مستند عالم سے بات سنی ہو پھر آگے چلی ہو۔ اگر ان دونوں طریقوں کو نہیں اپنایا تو پھر حضور نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات سنی ہو آگے بیان کرنا شروع کر دے، نہ کوئی تحقیق ہے نہ کوئی سمجھ ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو بغیر کسی ماہر استاد کے انہوں نے خود سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور خود سے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، یہ بھی اندھے بہروں کی طرح اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اندھا اور بہرا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ لاچار ہوتا ہے، لیکن اس نے سفر بھی جاری رکھنا ہے تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ حالانکہ سفر میں نقصان سے بچنے کے لیے آپ کے کان بھی ٹھیک ہونے چاہیے، اگر خود غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو کوئی سمجھائے تو بندہ سن تو لے، یا کم از کم آنکھیں ٹھیک ہوں کہ خود صحیح راستہ دیکھ سکے۔ اب یہ جو شریعت کا راستہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ تو نور بصیرت حاصل ہو، جو انبیاء علیہ السلام کے علوم وحی ہیں وہ صحیح طرح سے حاصل کیے ہو، اور پھر جا کے راستہ اور منزل تک پہنچے گا، سیدھے راستے پہ چلے گا۔ یا پھر کسی مستند عالم سے سن کے اور پوچھ کے چلے، تب جا کے معاملہ ٹھیک ہوگا۔ پھر فرمایا والذین یقولون، او عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہے کہ اولاد دیندار بھی ہو اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں بھی عطا فرمائی ہوئی، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اولاد بے دین ہے اور دنیاوی فراوانی اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے، یہ کسی بھی سمجھدار والد یا والدہ کے لیے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب نہیں بن سکتا۔ اب وہاں جنت میں رہیں اپنے نیکیوں کی وجہ سے، اور اولاد جہنم میں جل رہی ہو، اس سے کس والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ اچھا دنیا دیندار ہیں لیکن بظاہر جو ہے وہ مالی حالات کمزور ہے، تو اس سے بھی والدین کے لیے پریشانی ہے۔ تو یہ دعا میں جامعیت ہے، اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد دونوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، دنیا میں بھی ان کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما،
کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اب مرتبے کو طلب کرنا، اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ قرآن بھی کیا ہے، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں جو کسی قسم کا بلند ہونا نہیں چاہتے۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں خود ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو مفسرین نے فرمایا دیکھیں، ایک تو یہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ دعا دنیا کے مرتبے کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کے نیکیوں کے لیے ہے۔ آپ نیکی یا تقوی کے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر، عام متقی لوگ جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کریں، آپ کی تجارت ایسی ہو، آپ حرام سے بچ رہے ہیں، آپ کی ملازمت ایسی ہے، آپ اس کے اصولوں پہ اپنے ادارے کے ساتھ پابند ہو کے چل رہے ہیں، اور آپ کی معاشرت ایسی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے اپنا قبلہ، اپنا رخ درست کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی نیکی بن جائے گی نا۔ جو آپ کو دیکھ کے اپنا عمل ٹھیک کرے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو یہ تو آخرت کی طلب ہے کہ جب لوگ ہمیں اللہ ایسا متقیوں کا امام بنا دے گا کہ وہ الٹا ہمیں دیکھ کے اپنا قبلہ درست کر رہے ہیں اور نیکی کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا نہیں، یہ اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہماری آل اولاد کو اللہ متقین بنا دے۔ قیامت کے دن ہر گھر کا سربراہ جو ہے وہ اپنی آل اولاد کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو وہاں ہم متقین کے امام ہوں، فاسق فاجر لوگوں کے امام نہ ہوں۔ وہاں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد میں کوئی اللہ کا نافرمان ہے، تو یہ تو والدین کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا۔ اور عہدے کی طلب جہاں حب جاہ کے لیے ہو یا حب مال کے لیے ہو، مال کی محبت یا مرتبے کی محبت، یہ وبال ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اگر عہدہ اس لیے طلب کیا جا رہا ہے کہ میں خلقت کی زیادہ ان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکوں، اپنی صلاحیت سے لوگوں کو زیادہ نفع دے سکوں، تو اس طلب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ خود یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اجعلنی علی خزائن الارض، خود انہوں نے عہدہ طلب کیا ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہیں جن کی یہ صفات ہیں، 13 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان کو جنت کے بالا خانے ملیں گے، بالائی منزلیں ملیں گی۔ بما صبروا، یہاں جو انہوں نے صبر کیا، اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ بدلہ دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ جو جنت کے بالا خانے عباد الرحمن کو ملیں گے، یہ اتنی بلندی پہ ہوں گے کہ عام جنتی ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے یہاں پہ تاروں کو دیکھتے ہیں، چاند تاروں کو دیکھتے ہیں، اتنا بلندی پہ ہوں گے یہ جو رحمان کے ان صفات والے بندے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ جو جنت کے بالا خانے ہیں یہ کس کو حاصل ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اس آدمی کو حاصل ہوں گے جس کی کلام نرم بھی ہوگی، عمدہ بھی ہوگی۔ طیب الکلام، پاکیزہ اور عمدہ گفتگو، سخت لہجے میں بات نہ کرے، لوگوں سے سخت باتیں نہ کرے، نرمی سے بات کرے، اور ساتھ لوگوں کو سلام کو عام کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت نماز پڑھے۔ یہ 4 صفات جس آدمی کے اندر ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ بالا خانے عطا فرمائے گا، وہ بالائی منزلیں، وہ اوپر کے منزلیں جنت کی، جن کو عام لوگ ایسے حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو اتنا بلند ہو گیا ہے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ساتھ ان کا استقبال جو جنت میں کیا جائے گا وہ فرشتوں کی وجہ سے، فرشتوں کی طرف سے، فرشتے ان کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوں گے، اس حال میں ان کا استقبال کریں گے۔ خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، آرام کی جگہ بھی اور مستقل قیام گاہ ہونے کے اعتبار سے یہ سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب 2 ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے آخر میں بیان کیے۔ ایک پہلے ساعت مستقرا و مقاما، اہل جہنم کا کہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری قیام گاہ ہے، اور یہاں جنتیوں کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ جو ٹھکانہ ہے یہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اب آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرکین کو کہا جا رہا ہے اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟
کیا پرواہ؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا اس مقصد کے تمہیں رہے ہی نہیں ہو تو اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہوگی؟ اللہ کو پھر تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، جس وادی میں جا کے ہلاک ہو جاؤ اور جس طرف جا کے مرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی پرواہ تب تک ہے جب تک بندہ اللہ کی مان کے چل رہا ہے، اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ ورنہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے گھروں میں 100 چیزیں بیکار پڑی ہیں، کسی کام کی نہیں ہیں، کبھی کباڑ والے کو بلاتے ہیں، وہ چلو بھائی سارا کباڑ بیچ دو، کباڑ ہی ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں بندوں کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، یہ رب تمہاری کیا پرواہ کرے گا اگر تم اس سے دعا نہیں مانگتے، اس کی عبادت نہیں کرتے، کیا پرواہ کرے گا؟ اور اگر تم اللہ سے دعا مانگتے رہ جاؤ، اللہ سے کی عبادت کرتے رہ جاؤ، تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری قیمت بھی ہے اور قدر بھی ہے۔ فقط کذبتم، لیکن تم نے تو اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ کی ہر بات کو جھٹلایا ہے۔ فسوف یکون لزاما، یہ تمہارے گلے کا ہار بن گئی، یہ تمہیں لازم ہو گئی، یہ اب تمہاری جان نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ عباد الرحمن کی جو صفات ہیں اللہ ہم لوگوں کو بھی عطا فرما دیں۔ یہاں تک الحمدللہ جو قرآن مجید کی منزلیں ہیں 4 منزلیں مکمل ہو گئیں، اگر 3 رہ گئی ہمارے درس کی۔